الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے طہارت کی اقسام، طہارت کا مفہوم۔ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا، ناپاکی، گندگی، غلاظت اور نجس چیزوں کو خود سے دور کرنا، اعضائے مخصوصہ کو پاک کرنا اور دھونا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت حقیقی جو کہ پانی سے حاصل کی جاتی ہے، اور طہارت حکمی جو کہ مٹی سے حاصل کی جاتی ہے، جس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ پہلی طہارت حقیقی جو پانی سے حاصل کی جائے، دوسری طہارت حکمی جو مٹی سے حاصل کی جائے۔ پانی کی اگر ہم تعریف دیکھیں شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ پانی پاک ہے اور پانی پاک کرتا ہے کسی بھی باڈی کو، اور یہی تعریف مٹی کی ہے کہ مٹی پاک ہے اور مٹی پاک کرتی ہے۔ پانی اور مٹی بذات خود طہور ہے۔ طہور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو پاک کرتے ہیں، کسی جسم سے، کسی بدن سے ناپاکی کو دور کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہم صابن استعمال نہیں کریں گے ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پانی بذات خود ایک ایسا جسم ہے جو کہ دوسرے جسم کو پاک کر دیتا ہے، ایک ایسا عنصر ہے جو دوسرے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور پانی کے دو قطرے کسی ناپاک چیز سے بہہ کر گزر جائیں تو وہ چیز بذات خود یعنی خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ جو طہارت پانی سے حاصل کی جاتی ہے اس کی آگے دو اقسام ہیں، طہارت خفیفہ یعنی چھوٹی جزوی طہارت، طہارت غلیظہ یعنی پوری باڈی کو، پورے جسم کو غلاظت سے پاک کرنا۔ طہارت خفیفہ میں وضو آتا ہے اور طہارت غلیظہ میں غسل آتا ہے۔ طہارت خفیفہ میں اس لیے وضو آتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارا جسم آلریڈی پاک ہوتا ہے، ہمیں نماز کے لیے جزوی یعنی تھوڑی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم مکمل طور پر ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے اس طہارت کو طہارت خفیفہ یعنی چھوٹی طہارت، چھوٹی پاکی کہا گیا ہے، اور طہارت غلیظہ غسل والی طہارت کو کہا گیا ہے کیونکہ تب ہمارے پورے جسم کو پاکی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ہم پورے جسم کو پاک نہیں کر لیتے ہم حالت طہارت میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی عبادات نہیں کر سکتے۔ طہارت حقیقی طہارت حکمی پر مقدم ہے، یعنی اگر ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو ہم تیمم کریں گے، اگر پانی میسر ہے تو ہم تیمم نہیں کریں گے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو ہم تیمم کریں گے۔ اس کے بارے میں مزید بہت زیادہ تفصیلات ہیں، وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ ابھی آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ طہارت کی اقسام کتنی ہے اور ان کو کن کن کلاسیفیکیشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ کل ہم طہارت خفیفہ یعنی وضو کے مسائل پر بات کریں گے، اور وضو کن حالتوں میں قائم رہتا ہے اور کن حالتوں میں قائم نہیں رہتا، ان تمام مسائل کو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گی۔ بہت زیادہ شکریہ۔ نور عائشہ کو دعاؤں میں یاد